نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ یہ اللہ کے باغی ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قاتل ہیں، اور آج تک امت مسلمہ کو پریشان کرنے والے اور ان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ انہی کی کارستانیوں کا تذکرہ، انہی کی بغاوتوں کا تذکرہ اس صورت میں باکثرت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آج کی جو آیات بینات ہیں، اس میں بھی بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا، ان کے عیوب کا، ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، اور ان کے جو اللہ رسول کے خلاف بغاوتیں ہوتی تھیں، انہی میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں، ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئے ایک واقعہ کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام عامیل تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اور ایک روایت کے مطابق لا ولد تھا، یعنی بے اولاد تھا۔ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی بڑے غریب تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے پاس اتنا مال ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ ہماری امداد کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لا ولد بڑا بخیل ہوتا ہے، الا قلیل، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، کماؤ کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم فارغ تو نہیں رہتے، کام کاج تو کرتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں، تعاون کریں۔ اس نے ذرا بھر توجہ نہ کی، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ لا ولد ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے مال کے وارث بھی ہم بنیں گے، باقی رہا قتل وہ ہم چھپ کر قتل کریں گے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ جی ہمارے چچا زاد کو، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے وہ چچا تھا ان کا، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو، یعنی جو مدعی بن کر آئے تھے اور حقیقت میں وہی قاتل تھے، آپ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ پہلی آیت ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہاں قوم سے مراد یہی مدعی ہیں، قاتل جو قتل کر کے آئے ہوئے تھے اور مدعی بنے ہوئے تھے کہ ہمارے بندے کا قاتل تلاش کر کے دیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں بناتے ہیں ٹھٹھا کیا ہوا، بندہ ہمارا قتل ہو گیا ہے، لاش گھر میں پڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کہ مسخرہ کرنا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو اللہ کا نبی ہوں، یہ میں نے تم سے کوئی مذاق نہیں کیا، تم نے آ کر مجھ سے یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کو کہتا ہوں گائے ذبح کرو، اور پھر اس کا گوشت لگائیں گے قاتل کو، تو وہ قاتل خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں،
باقرہ کا لفظ آیا نا، سورت کا نام بھی سورت البقرہ ہے، تو بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد گائے ہے اور بعض علماء کے نزدیک اس سے بیل مراد ہے، کیونکہ عربی زبان میں بقرہ دونوں کے لیے مستعمل ہے بھائی، گائے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آگے انہی آیات میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ جب انہوں نے پوچھا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ایسی ہو کہ اس کو بطور حل کے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو عام طور پر حل چلانے کا کام چونکہ بیلوں سے لیا جاتا ہے، تو کچھ علماء نے یہاں سے بیل مراد لیے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح بیل سے حل کا کام لیا جاتا ہے، حل چلانے کا، تو اسی طرح بعض علاقوں میں گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ گائے تھی یا بیل تھا، بہرحال نو یہی تھی، یعنی گائے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں نے آپ سے کوئی مذاق نہیں کیا، لہٰذا تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعض حصے کو میت کے بدن پر لگاؤ، وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبان، جانور کا جو ایک حصہ زبان، وہ زبان لگائی گئی تو وہ مقتول بول پڑا، بعض نے کہا دل لگایا گیا، بعض نے کہا جگر، اور بعض نے دم بھی لکھی ہے۔ بہرحال اس حصے کی تعیین کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، کیونکہ ببعضھا کے لفظ آتے ہیں، چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، کج باسی میں پڑ گئے، ان کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا، پھر انہوں نے بے تکے سوالات کیے۔ ویسے کوئی گائے یا بیل پکڑ کر ذبح کر دیتے، معاملہ صاف تھا، لیکن وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ جو دوسری آیت ہے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں وہ گائے لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل نو عمر، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، ادھیڑ عمر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفایت کر جاتی، مگر فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، بس انہوں نے جب اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت پابندی لگا دی۔ ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بے جا سوال پر پھر یہ جواب دے دیا کہ یہ صفات ہیں اس گائے کی یا بیل کی، نہ بوڑھا ہو نہ بالکل نو عمر ہو، بین ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے ربک، اپنے رب سے، دیکھو اپنا رب بھی نہیں مانتے، ایسے یہودی خبیث ہیں، یبین لنا ما لونہا، کہ اپنے رب سے کہیں وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم تعیین کر سکیں، ہمیں تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی، فاقع لونہا، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے وہ دیکھنے والوں کو، بڑی صحت مند خوبصورت۔ تو صفات بڑھا دی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، انسانوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ حدیث پاک میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر آپ کو کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی عمارت اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ تو اس کی عادت ڈالیں بھائی، آپ سارے بھائی عادت ڈالیں، آپ کو کوئی بھی بندہ اچھا لگتا ہے
کسی کی گاڑی اچھی لگتی ہے، کسی کا مکان اچھا لگتا ہے، کسی کے بچے اچھے لگتے ہیں، تو بجائے حسد کے، جلنے کے، کیا کہنا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور بعض اوقات والدین بھی اپنے بچوں کو نظر لگا دیتے ہیں، تو انہیں بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نظر لگائی ہے وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر جس کو نظر لگائی ہے اس پر دم کرے بھائی۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، کہ زرد رنگ کی گائیں اور بھی تو بہت ساری ہوتی ہیں، اور ادھیڑ عمر کی بہت ہوتی ہیں۔ وضاحت فرمائیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک وہ گائے ایسی نہ ہو جو تابع کی ہوئی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، یعنی وہ کنویں پر جوتی نہ گئی ہو۔ تو اور مزید شرط بڑھ گئی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی گائے تلاش کی، وہ ایک نوجوان کے پاس تھی جو البار بامہ، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا تھا، اور اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے بیل کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی، مگر اس نوجوان سے بات کی گئی کہ ہمیں اس گائے کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا میرے پاس صرف گائے ہی ہے اور کچھ نہیں ہے مال میرا۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو نوجوان نے کہا اس کی قیمت یہ میں طے کرتا ہوں کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد چمڑا اتار کر چمڑے میں جتنا سونا آئے وہ مجھے دینا، تب میں بیچتا ہوں۔ تو وہ مجبور تھے، انہوں نے گائے لے لی اور اس کا چمڑا سونے سے بھر کر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخراجات کا انتظام کر دیا اور ان کا بھی کام چل گیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفت بتا دی تو وہ کہنے لگے اب لایا تو اے موسیٰ حق۔ کیسے لوگ تھے؟ حالانکہ پہلے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق ہی بول رہے تھے۔ تو یہاں پر علماء ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو لازم نہیں کیا تو انسان دیکھ لے اپنی ہمت کے مطابق ہی اعمال اپنے اوپر لازم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض واجبات مقرر فرمائے ہیں تو نوافل جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں وہ بندہ پڑھے، اپنی طاقت سے بڑھ کر نوافل کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل زیادہ پسند فرماتے تھے جو ہمیشہ ہوتا رہے، بے شک تھوڑا ہو۔ تو ایسا بوجھ اپنے اوپر ڈالے نوافل کا کہ جن کو پھر آسانی کے ساتھ نبھا سکتے ہوں۔ فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے اور قتل ہم پر نہ پڑے۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل یہی ہیں، تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وراثت سے بھی محروم رہے۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیں، قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی نے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کی وراثت سے محروم رہے گا، بھائی کو قتل کر دیا تو بھائی کی وراثت سے یہ محروم رہے گا، بھائی اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت سے محروم رکھا ہے، اور آج کل اللہ معاف فرمائے اسی وراثت کی بنا پر لوگ اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت کی روح سے ایسے لوگ وارث بھی نہیں بن سکتے۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ مزید کل کے سبق میں آئے گا۔
کہ اس بندے کو گوشت لگایا گیا۔ تو ان آیات بینات نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے بندے کو اندھا نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے، اپنے چچا کو یا چچا زاد کو قتل کر دیا، تو دولت کی خاطر قتل کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے بھائی۔ آج اللہ معاف فرمائے یہودیوں والے وہ کام ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ کے لیے قتل کرے نا، اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے، یہ ہے کام۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کتنے میرے نبی ایسے گزر گئے اور اللہ کے ولی جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا۔ تو زیادہ شوق ہے تو اللہ کے راستے میں قتال کریں، مجاہد بنے، قاتل تو نہ بنے بھئی، جہنم تو نہ خریدیں۔ اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائیں اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔